اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار آپ جیسے دانشور اور ذی وقار حضرات کے سامنے پیش کروں، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں کوئی دین کی عالمہ نہیں اور نہ ہی کوئی ریلیجیس اسکالر ہوں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اپنے مذہب کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی خوبیوں کو آنکنا، اس کے قوانین کو جاننا، اس کے احکامات سے واقف ہونا اور ان پر عمل کرنا ہر مومن اور ہر مومنہ کا اولین فرض ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خیالات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام اور مسائل زندگی۔ یہ زندگی جسے ہم جی رہے ہیں ہزار ہا الجھنوں کے ہزار ہا تانے بانے میں الجھی ہوئی ہے، اور اسے سلجھانے میں ہر کوئی ناکام ہے۔ زندگی کے یہ مسائل دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں: معاشرے کے مسائل اور مسائل دنیا۔ معاشرے کے مسائل میں نشے کی لت، والدین کی ناقدری، میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کا منمٹاؤ، جہیز کی لعنت، طلاقیں، زناکاری، حرام پیشہ، حرام روزی، جوئے خانے، شراب خانے، زمینوں پر ناجائز قبضے، سود خوری، کڈنیپنگ، ظلم و ستم وغیرہ وغیرہ ہیں جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ جہاں تک دنیا کے مسائل کا تعلق ہے، وہ ہر حساس ذہن و دل کو جھنجھوڑے ہوئے ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں مختلف مذہبوں، زبانوں اور تہذیبوں اور ملکوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اولاد آدم کا یہ گھر آج بغض، انتشار اور انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ رنجش، نفرت اور تنفر کے شعلوں سے جھلس رہا ہے۔ کہیں جنگیں ہیں تو کہیں فسادات ہیں، کہیں احتجاج ہے تو کہیں ہجرت ہے، کہیں بم دھماکے ہیں تو کہیں میسائل کی بوچھار۔ نفرت کی اس آگ نے کسی بھی ملک کو نہیں چھوڑا ہے۔ مندروں، مسجدوں، عبادت گاہوں، درگاہوں، عمارتوں، اسکولوں اور اسپتالوں تک کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ کہیں پروجیکٹ کی تکمیل نہ ہونے کے باعث حکمرانوں کی نااہلی کے سبب لوگ قحط سالی سے پریشان ہیں،
تو کہیں سیلاب سے دوچار، کہیں ریفیوجی چیخ چیخ کر ملکوں سے شیلٹر کی بھیک مانگ رہے ہیں اور ہجرت کر رہے ہیں، تو کہیں اللہ کے معصوم بندے قبل از وقت موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، کہیں بے کس عوام کی اشکبار آنکھیں اپنے حکمرانوں سے مسائل کا حل نکالنے کی بھیک مانگ رہی ہیں، تو کہیں بے بس عوام کی درد بھری صدائیں حکمرانوں کے محلات کی آہنی دیواروں کو سے ٹکرا ٹکرا کر دم توڑ رہی ہیں، کہیں نقلی ڈھونگی سادھوؤں اور جعلی پیروں کے جال معصوم لوگوں کو اپنے چنگل میں پھانس رہے ہیں، تو کہیں کھانے کی اشیاء میں بھاری ملاوٹ اور نقلی دوائیں انسانی صحت میں زہر گھول رہی ہیں۔ دنیا کی اس تباہی اور بربادی کے پیچھے سیاست، جہالت، عداوت، نفرت، انتقام، خود غرضی، حرص و ہوس اور انا کا جذبہ کار فرما ہے۔ بقول کسی شاعر کے، ہے انتھک کوششیں جاری حیات جاویدانی کی، ذرا دیکھے کوئی نادانیاں انسان فانی کی۔ دور حاضر کے تمام مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے۔ زندگی کو خوشحال گزارنے کے لیے اسلام ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے، ایک مضبوط معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، محبت، پیار، امن اور شانتی کا راستہ بتاتا ہے، اونچ نیچ، ذات پات، رنگ و نسل، امیر و غریب، مالک اور غلام کے بھید بھاؤ کو مٹا کر اسلام لوگوں کو مساوات کا پیغام دیتا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال یہ ہے کہ مسجد میں کسی کو آنے کے لیے روک ٹوک نہیں ہے، شرط ہے پاک صاف ہو کر آئیں۔ اگر غلام بادشاہ سے پہلے آتا ہے تو وہ آگے کھڑے ہو کر اور بادشاہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ اسلام ظلم اور خون ناحق کو حرام قرار دیتا ہے، پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اس طرح اولاد آدم کو محبت کی ریشمی ڈوری میں باندھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم زندگی کے مسائل کا واقعی حل چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر غور و فکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، خود کو برائیوں سے بچائیں اور نیکی کریں، زہد و تقوی کے ذریعے اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور یکتائی کا اقرار کرتے ہوئے سرور انبیاء، سرکار دو عالم، تاجدار کونین حضرت محمد مصطفیٰ کی رسالت کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے رہیں، قرآن مجید اور فرقان حمید کی عظمت اور فضیلت کو اپنے رحل دل پر سجا لیں، حضور پرنور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اوصاف حمیدہ اور کردار اعلیٰ کی بھیک لے کر اپنے کردار کی تعمیر کریں۔ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور جنت سے نکلوایا تھا، اور یہی آج ہماری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہے۔ شیطان بندوں سے وہ کام کرواتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس طرح بندے اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہو کر جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ شیطان سے بچنے کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ تاکید فرمائی گئی ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلقین کی گئی ہے۔ شیطان کے علاوہ ہمارا ایک اور بڑا دشمن ہے نفس امارہ، جو ہمیں گھسیٹ کر برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ ایسے میں اپنی برائیوں سے جنگ کرنا
مومن کے لیے جہاد عظیم ہے۔ جو لوگ اسلام سے ناواقف ہیں لیکن اس کی خوبیوں اور احکامات کو جاننے اور سمجھنے کے خواہش مند ہیں، وہ خلوص دل کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ اپنی اپنی زبانوں میں کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہر زبان میں میسر ہے۔ ایسا کرنے سے وہ دین اسلام کی تمام تر خوبیوں اور احکامات سے واقف ہو جائیں گے، اور جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام ٹیررزم ہے بدل جائے گا۔ وہ اسلام کے آب رحمت سے لطف اندوز ہوں گے اور یہ جان جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے نبی نہیں ہیں، وہ سرور انبیاء ہیں، رحمت عالم ہیں، شافع محشر ہیں۔ اسلام اس طرح عالمی دین ہے، سب کے لیے فلاح کا ضامن ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جس کے معنی ہے لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو بوجھ جان پڑتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت محبت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ رحمت عالم پر ہمارے کروڑوں درود اور کروڑوں سلام، محسن انسانیت پر ہمارے کروڑوں درود اور کروڑوں سلام، حبیب خدا سرور انبیاء تاجدار کائنات پر ہمارے کروڑوں درود و کروڑوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ زندگی کے مسائل کی ابتدا گھر کی چوکھٹ سے شروع ہوتی ہے۔ ایک اچھا مرد، ایک اچھا باپ، ایک اچھا بھائی، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا ہمسایہ، ایک اچھا شہری اور ایک اچھا ملکی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اچھی عورت، ایک اچھی ماں، ایک اچھی بہن، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بیٹی ہوتی ہے۔ اس کی آغوش مادر درسگاہ ہوتی ہے، جس میں ایک نسل تربیت حاصل کر کے انسان بنتی ہے۔ ہوم سویٹ ہوم ہی ورلڈ سویٹ ورلڈ کی عمارت کا پہلا پتھر ہے۔ دنیا کو خوبصورت بنانے اور گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے اسلام نے رشتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے، حقوق کے ساتھ عدل و انصاف کرنے اور فرائض کو بخوبی نبھانے کی تاکید اور تلقین کی ہے، اور بہترین طریقے بتلائے ہیں جن پر چل کر انسان اپنی زندگی کو خوشنما، خوشگوار اور کامیاب بنا سکتا ہے۔ اسلام والدین کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خوشنودی، ان کی خدمت اولاد پر فرض کرتا ہے۔ یہی نہیں، ماں کے مرتبے کو فضیلت اور عظمت دے کر اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، اس کی دعا بددعا کو فضیلت بخشی ہے۔ اسلام میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد، حسن سلوک، رکھ رکھاؤ اور پیار محبت اور فرائض کی تلقین کرتا ہے۔ ایسا کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور ایسا نہ کرنے والوں کو جہنم کا حقدار بتاتا ہے۔ اسلام اولاد پر شفقت اور ان کی نیک تربیت پر زور دیتا ہے۔ اسلام بیٹیوں کو اللہ کی رحمت بتاتا ہے اور بہن بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ وہ اسلام ہی ہے جس نے بیٹیوں کو جاہلیت کے دور میں زندہ دفن کرنے کی رسم کو ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے حجاب اور پردے کی تلقین کر کے عورت کو بدنگاہ سے بچنے کے لیے اس کی عزت اور عصمت کو محفوظیت بخشی ہے۔ اسلام عورتوں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔
اسلام یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے کی تاکید کرتا ہے اور ان کا حق ماننے کو گناہ عظیم قرار دیتا ہے۔ اسلام رشتہ داروں، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتا ہے۔ اسلام پڑوسی کے حق کو اہمیت دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے جو صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ اکرام نے ادب دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اسلام مرد اور عورتوں کو پاک بازی اور پارسائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حرام پیشہ، حرام روزی اور بے حیائی کو گناہ قرار دیتا ہے۔ اس طرح معاشرے کو زناکاری کے گناہ عظیم سے پاک اور محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ جادو برحق ہے، جادوئی طاقتیں شیطانی طاقتیں ہیں۔ اسلام ان پر یقین کرنے، عمل کرنے اور کروانے والوں کو گناہگار قرار دیتا ہے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے صرف اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بیمار کی عیادت، مسافر کی مدد، مہمان نوازی، جنازے میں شرکت ہر مسلمان پر فرض کرتا ہے اور ایسا کرنے پر اسے جنت کا حقدار بناتا ہے۔ اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے اور جہالت اور گمراہی کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اسلام نے شراب نوشی کو منع فرمایا ہے جو ہزار برائیوں اور بربادی کی جڑ ہے۔ اس طرح اس نے انسانی زندگی کو پاکیزہ اور صحت مند گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے تجارت کے پیشے کو پسند فرمایا ہے اور اس میں دیانتداری پر زور دیا ہے اور سود خوری کو گناہ فرمایا ہے۔ اسلام نے فحش کلامی کو ناپسند فرمایا ہے اور خوش کلامی پر زور دیا ہے۔ اسلام نے مردوں کو 5 وقت نمازوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا کرنے سے انہیں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے واقف ہونے، ان کے مسائل سے روشناس ہونے، ایک دوسرے کے مسائل کو سلجھانے اور ایک دوسرے کے غم اور خوشی موت و زندگی میں شریک ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے، اس جو معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب مسلمان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے جو سال میں 1 دفعہ نکالی جائے گی۔ اس طرح غریبوں اور مستحقوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اس کا قرآن پاک میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس طرح اسلام غریب، لاچار، مستحق لوگوں کی مدد کے لیے راہ نکالتا ہے۔ اسلام اس فانی دنیا کو بے حقیقت بتاتے ہوئے لوگوں کو آخرت کی زندگی پر غور کرنے، اس کی فکر کرنے، اس کے لیے نیکی اور بھلائی کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام صبر اور شکر، استقامت کی تعلیم دیتا ہے اور زندگی کو ہیجانی افراتفری کی فضا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسلام ہر قسمی معاملات میں عدل و انصاف کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام جسمانی اور روحانی طہارت پر زور دے کر زندگی کو صاف ستھری، پاک اور طاہر گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام چارہ سازی کی تلقین کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے 30 روزے بے شمار طبی، معاشی، اجتماعی فائدے رکھتے ہیں۔ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت اور خوشنودی کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کے حکم سے کھانا پینا اور ساری خواہشات نفسانیہ کو چھوڑ کر تقوی اختیار کرتا ہے۔ اس طرح وہ بھوکے پیاسے لوگوں کی بھوک پیاس کو محسوس کرتا ہے جو شاید بھرا ہوا پیٹ کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے روزے ایمان والوں کے لیے ایک بہترین ٹریننگ ہے۔ اسلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے اور ان پر حد سے زیادہ مشقت کا بوجھ ڈالنے کو منع فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اپنے ملازموں اور ملازماؤں کے لیے ایسے الفاظ
جیسے بدبخت، کم بخت، حرام خور وغیرہ وغیرہ سننے میں آتے ہیں۔ ایسے حلال روزی کھانے والے اور کمانے والوں کے لیے یہ الفاظ نکالنا گناہ عظیم ہے۔ اسلام اس بد کلامی کو منع فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک ہمیں اس بات کی دعوت فکر دیتا ہے۔ انمول خوبیوں سے بھرا ہوا یہ عظیم الشان مذہب ہمیں ان بے نظیر اور لازوال خوبیوں کو اپنانے کی دعوت دیتا ہے اور آخرت میں ان کے بدلے بہترین اجر و ثواب کا اعلان کرتا ہے۔ اسلام ظلم، خونریزی، تشدد، معصوم انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو ایذا دینا، بلا وجہ اپنی تفریح کے لیے ان کا شکار کرنا، ضرورت سے زیادہ محنت اور مشقت لینا، جھوٹی گواہی دینا، بے انصافی کرنا، غیبت، تہمت، جھوٹ، فریب، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، جوا، فحش کلامی، زناکاری، حرام روزی، حرام پیشہ، سود خوری جیسی کئی برائیوں کو جو ناسور بن کر گھر، معاشرے، شہر اور ملک اور دنیا کو تباہ کر رہی ہیں، محفوظ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام حسن عمل کی ہدایت سے بھرا ہوا وہ عظیم الشان دین ہے جس میں حکمت ہی حکمت ہے، جس میں ازل سے لے کے ابد تک کی تمام فکری الجھنوں، معاشرتی، معاشی، آئلی، طبی، روحانی مسائل کو سلجھانے کا حل اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقے، قوانین اور احکامات کے ساتھ آخرت کی زندگی کے لیے نجات کے راستے بتائے گئے ہیں۔ اسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید اور یکتائی کا اقرار کرتا ہے اور شرک اور کفر سے انکار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کفر اور شرک سے ناراضگی کا ایک سبب ہے، وہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ یہ کائنات، یہ زمین و آسمان اور اس میں پیدا ہونے والی ہر شے پر اسی کی حکمرانی ہے۔ وہی قوانین ساز ہے، وہی رزاق ہے، سب کو روزی روٹی، کپڑا اور مکان دیتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، مارتا ہے اور جلاتا ہے، اس کو چھوڑ کر ہر شے فانی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ باقی من کل فانی، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، سب کے دکھ درد دعائیں سنتا ہے، وہی حاجت روا قدیم ہے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے معصوم اور نادان بندے اس کو چھوڑ کر شرک اور کفر کی بھول بھلیا میں بھٹکتے رہیں اور غیر اللہ کی پرستش کریں۔ وہ اپنے بندوں کو گمراہی سے نکال کر راہ حق پر لانا چاہتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الاخلاص یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کے معنی ہے شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ، کہو اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق اور بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس سورۃ المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ نہ تو وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ دراصل یہ رشتے بشریت سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بشر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا کرنا اس کی شان قدرت ہے، ویسے ہی جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اس نے ایک دانے سے لاکھوں دانے پیدا کیے ہیں۔ وہی بچے کی پیدائش پر ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کرتا ہے، وہ رات کو دن اور دن کو رات بناتا ہے، ہر جگہ اس کے نور کا ظہور ہے، ہر جگہ اس کی قدرت کے نمونے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دیکھنے والی نظر ہو تو خدا ملتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، انہیں شیطان کے چنگل سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔
जो बंदे कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में भटक रहे हैं उनको हक की रोशनी दिखाना चाहता है और उनकी सच्ची तौबा कबूल कर उनके लिए माफी और बख्शिश के दरवाजे खोल देता है। और यही नहीं, उन्हें आखिरत में बड़े बड़े अजर व सवाब का वायदा फरमाता है। जिन लोगों के दिल स्याह हैं, जिनकी आंखों पर गफलत के पर्दे पड़े हैं, जो हिदायत पाना ही नहीं चाहते, जिनसे शैतान का याराना है, ऐसे बदनसीब लोगों के लिए वो जहन्नुम के अजाब का ऐलान करता है। कुरान पाक एक खुली हुई किताब है, ये सरचश्मे हिदायत है। इस कलाम पाक में हर बात, हर मसला खोल खोल कर बयान किया गया है और नुक्ते के बराबर भी इसमें रद्द बदल न करने की ताकीद की गई है। जो लोग साफ और खुलूस दिल से इसका मुताला करते हैं वो राह हक पा लेते हैं और ये जान जाते हैं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। चूंकि ये कलाम पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है, इसलिए सिर्फ अल्लाह ही को मानना काफी नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानना भी जरूरी है। सूरह अल माइदा में अल्लाह सुब्हान ताला एक जगह आयत नंबर 35 में ये फरमाया है कि वब्तगू इलैहिल वसीलतह, यानी उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। यहाँ ये बात गौरतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद वसीले को अहमियत देता है, इसलिए हुजूर की रिसालत को मानना हर मोमिन का अव्वलीन फर्ज है। कुरान पाक अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने बंदों को वसीले से भेजा है। चाहता तो वो बंदों से डायरेक्ट बात भी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया है। जो लोग वसीले के मुनकिर हैं वो जान लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर निजात नहीं है। रसूल खुदा हबीब खुदा हैं, सरवरे अंबिया हैं, सरताज औलिया हैं, ताजदार कायनात हैं, शाफ़े महशर हैं, वो खत्मुर रसूल हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और हमको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की तलकीन की गई है। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस बात का गवाह है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को अपने नाम के साथ रखा है और कलमे के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। इसीलिए जो लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं उनको कलमा पढ़ना लाजिम होता है। यहाँ एक और बात वाज़ेह कर देना चाहूंगी कि मजहब इस्लाम कबूल करने के लिए इंसान की अपनी मर्जी और खुलूस क़ल्बी बहुत जरूरी है। मजहब इख्तियार करने के लिए इस्लाम किसी पर जोर जबरदस्ती की इजाजत नहीं देता और न ही मार मार कर मुसलमान बनाने की तलकीन करता है, बल्कि वो तो दावत इस्लाम के लिए अपने अमल, औसाफ और किरदार को नमूना बनाने की बात कहता है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तबलीग से वाज़ेह है। अगर कोई ये सोचे कि जुल्म बहादुरी का नाम है तो ये उसकी भूल है, क्योंकि कुरान और हदीस से ये बात कहीं साबित नहीं होती। अपनी बुराइयों से जंग करना जहाद अजीम है। ये बात तयशुदा है कि आज दुनिया को हक पसंद रहनुमाओं की कौल और फैल के सच्चे उलमाओं और आवाम के दुख दर्द समेटने वाले हुक्मरानों की बहुत जरूरत है। अगर कोई रहनुमा सिद्क दिल के साथ सच्चे जज्बे को लेकर आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में आहीनी दीवारें हायल कर दी जाती हैं, उसकी राह में कांटे बिछा दिए जाते हैं। अगर कुछ जीवकार उलमाए दीन रसूल खुदा के पैगाम में मोहब्बत को आम करना चाहते हैं तो उनकी आवाज लोगों तक पहुंचने नहीं दी जाती। वक्त का तकाजा, दौर की जरूरत और जिंदगी के मसाइल पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आज रहनुमाओं, उलमाओं और हुक्मरानों को आपसी निफाक मिटाकर अपनी गरज को बाले ताक रखकर रोल मॉडल बनने की जरूरत है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की मुल्कगिरी, हजरत अली करमल्लाहु वजहू का अदल इंसाफ,
حضرت امام حسین ابن علی کی شجاعت اور حق پسندی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ صرف رہنما، علماء اور حکمراں ہی نہیں، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کی خوبیوں سے آراستہ ہو کر اپنے کردار کی تعمیر کریں اور ایک سچا اور اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ اسلام کی خوبیاں لاتعداد ہیں، انہیں اپنانے کے لیے اپنے ماتھے پر مسلمان ہونے کا لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوبیاں تو سدا بہار پھولوں کی طرح ہوتی ہیں جنہیں اپنے آنچل اور دامن میں بھر لینے کا اختیار ہر قوم اور ملت کے لوگوں کو ہے۔ بس ان پھولوں کی خوشبو کو اپنے ذہن و دل اور روح میں اتار لینے کی ضرورت ہے اور اپنے کردار میں رچا بسا لینا ہوتا ہے۔ آج کرہتی، روتی پیٹتی، تڑپتی، دم توڑتی انسانیت کو زندگی کی طرف لوٹا لانے کے لیے مسیحا صفت اچھے انسان بیٹوں کی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے اپنے ان اشعار میں کتنی صحیح بات کہی ہے، ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عدم سے مسافر جو آیا ہے یہاں، مقرر وہ جاوے گا ایک روز وہاں۔ رہے جگ میں ہر چند وہ ہر کہیں، پر اس کا ٹھکانہ ہے زیر زمین۔ نہ غفلت میں اپنی تو اوقات کھو، ارے بے خبر جاگتے میں نہ سو۔ جہاں میں تو مہمان ہے چند روز، تیرے جسم میں جان ہے چند روز۔ یہ مہلت غنیمت ہے، کر لے وہ کام کہ جس سے رہے تا ابد نیک نام۔ شکریہ، جزاک اللہ۔